بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں آنکھ ایک خاص وجہ سے کھلتی ہیں۔ ہر انسان جب رات کو سوتا ہے تو پوری رات میں چاہے اس کی آنکھ 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ کھلے، لیکن یہ عام مشاہدہ ہے کہ آنکھ کھلتی ضرور ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی آنکھ کیوں کھلتی ہیں؟ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ اس وقت میں ایک دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لگتا، 30 سیکنڈ میں بھی وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں صبح اٹھنے سے پہلے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، اور اس وقت میں بندہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی بھی کلمات کہہ دے، کچھ بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے لیے کچھ کلمات سکھائے کہ اگر رات میں آنکھ کھل جائے تو یہ کلمات پڑھو، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ کلمات بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ رات کو آنکھ کیوں کھلتی ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے تو آپ نے ویڈیو کو بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ سننا ہے، اور جو کلمات میں آپ کو بتانے والی ہوں ان کو یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ رات کو آنکھ کھلنے پر یہ کلمات پڑھ کر اپنی دعا اللہ رب العزت سے قبول کروا سکیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ پکی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کس طریقے پر ان کلمات کے ساتھ دعا قبول ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کی آپ کو وہ کلمات بتاتی ہوں جن کے بارے میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب کبھی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی یہ کلمات پڑھیں، یعنی جو شخص رات کو اچانک بیدار ہو جائے تو یہ کلمہ پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ ترجمہ: ایک اللہ کے سوا کوئی یعنی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ طاقت اور بدلنا صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز بھی قبول ہوتی ہے، بروایت صحیح بخاری۔ پیارے بھائیوں، معاملہ یقین کا ہے۔ اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ سچی ہے، اور ان کلمات کی بات کی دعا قبول ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اس لیے ان کلمات کو یاد کریں اور آنکھ کھلنے پر ان کو پڑھ کر اللہ سے اپنے حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی ضرور قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اس سے ملتی جلتی کچھ مزید روایات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے وقت ان کے علاوہ کیا کلمات پڑھا کرتے تھے؟ سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت کافی دیر تک فرماتے: سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرماتے: سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اور اپنے حمد و ثنا کے ساتھ۔ پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں اور بھی صحیح روایات ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ یاد رہے کہ جو بھی ذکر، جو بھی حدیث سے ثابت ہو، ایمان اخلاص کی حالت میں کیا جائے تو موت سے بھی اجر و ثواب ہے۔ ان دعاؤں کو متفرق بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، عام مشاہدہ یہی ہے کہ رات کو انسان کی آنکھ اکثر رات کے آخری حصے میں کھلتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آخر اسی
اسی پہر میں انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہیں؟ تو میری بہنیں اور میرے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان ہیں، تو آپ سب کے لیے یہ بات خوشاہد اور خوشخبری ہے، کیونکہ اس پہر آپ کی آنکھ کھلنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور میں کھڑا ہونے کی، اپنے حضور میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ اس پہر آنکھ کھل جائے تو فوراً سے وضو کرے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ یہ وقت تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا تہجد کی نماز حسب توفیق پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے جو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ بروایت صحیح بخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے پر شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کے مقام پر پھونک مار دیتا ہے کہ رات لمبی ہے، سوئے رہو۔ تو جب وہ نیند سے بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وہ شخص صبح کو پاک نفس کے ساتھ اٹھتا ہے، جبکہ دوسرا شخص یہ کام نہ کرنے والا اور سویا رہنے والا، صبح کو اٹھنے والا سست ہوتا ہے۔ بروایت بخاری اور مسلم۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سنا کہ رات کو آنکھ کھلنا کتنا مبارک ہے۔ اس پہر میں آنکھ کھلنے میں آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں جو قبول ہوگی، اور اس پہر میں اگر آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی وہ نماز بھی قبول ہوگی، لہٰذا پریشان ہونے کی بجائے آنکھ کھل جانے پر بتلائے گئے اعمال کر لیا کریں۔ آخر میں آپ کو ایک اور آسان عمل بھی بتاتی چلوں کہ جو لوگ مذکورہ کلمات نہ پڑھ سکیں تو وہ شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ ربنا 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 پڑھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ ربنا ربنا کا ورد کریں، جتنے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں اور سو جائیں، انشاءاللہ دعا قبول ہو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔